ایک تو جو چیز اہم ہے، یغفر لکم من ذنوبکم، تمہارے گناہوں میں سے کچھ گناہ اللہ بخش دے گا۔ ایمان لانے کے بعد بھی کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی کا معاملہ پینڈنگ رہتا ہے، مؤخر کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ایمان لانے کے بعد پچھلے گناہ جو حقوق اللہ سے جن کا تعلق ہوتا ہے، تو حقوق اللہ تو سب معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے گناہ وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن حقوق العباد ان میں کوئی کمی کوتاہی اگر ہوئی ہو تو وہ والے گناہ جو ہیں وہ معاف نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پہ انسانوں کے ساتھ کسی نے دھوکہ کیا، فریب کیا، یا کسی کو جانی نقصان پہنچایا یا مالی نقصان پہنچایا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اب انسان اس کی تلافی کرے، کمپنسیٹ کرے، یا اس شخص سے معافی مانگے۔ اب اگر نقصان پورا کرنے کا موقع ملا اور اس نے فائدہ نہیں اٹھایا، اب یہ بات ایمان کے خلاف ہے۔ ایک تو یہ ہے نا کہ اب موقع ہی نہیں مل رہا، افسوس ہے، شرمندگی ہے، انسان سوچتا ہے کہ پہلے پتہ ہوتا تو میں یہ ظلم یا زیادتی نہ کرتا، تو پھر معافی مانگ لے رب سے، انشاءاللہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس موقع ہے، کسی کا مالی نقصان کیا، مثال کے طور پہ 5,000 روپے کسی کے رکھ لیے، اب مسلمان ہو گیا، تو اب کیا کرے؟ جو اس کا نقصان کیا، مالی نقصان، اب وہ 5,000 کی رقم اس کو واپس کرے، اور دل میں شرمندگی ہونی چاہیے، سچی ندامت ہونی چاہیے۔ اگر کسی شخص کی غیبت کی تھی تو غیبت کی تلافی کے لیے پڑھے اللہم اغفر لنا ولہ، اللہ ہمیں بھی بخش دے، اس کو بھی بخش دے۔ اب اگر کسی کا مالی نقصان کیا تھا اور اب اس کی تلافی کی، کمپنسیشن کی کوئی شکل نہیں سمجھ میں آ رہی، تو کیا کرے؟ اس شخص کے نام پر صدقہ خیرات کر دے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرے، اس کے لیے دعائے خیر کرے۔ آخرت میں جب اللہ کے دربار میں مقدمہ پیش ہوگا، پھر اللہ ہی جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ فرمائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ تم پکارنے والی کی پکار کا جواب دو اور تم ایمان لاؤ، ایمان لاؤ گے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اور تم دردناک عذاب سے نجات پالو گے۔ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اور جو کوئی اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، نہ اس کے کوئی ایسے حامی اور سرپرست ہیں کہ اللہ سے اس کو بچا لیں۔ ایسے لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی جنوں کے بیان کے اندر ہو، آیت نمبر 32، یا یہ بھی ممکن ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تبصرہ ہو پوری بات کے اوپر۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لانے سے کیا مراد ہے کہ قرآن پر ایمان لاؤ؟ اس کے بارے میں جو مفسرین لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جنوں میں رسالت نہیں پائی جاتی۔ یہ بات تو ہم جانتے ہیں نا کہ جن پہلے آئے تھے دنیا میں، انسان بات کی مخلوق ہے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اللہ نے فرشتے بنائے، پھر اللہ نے جن تخلیق کیے، اور جنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان بنائے، ٹھیک ہے نا؟ اب جب تک انسان نہ بنے تھے، جنوں کی ہدایت کا کام جنوں ہی سے لیا جاتا تھا۔ کچھ علماء کا یہ کہنا ہے کہ جنوں کے اندر رسالت کا سلسلہ جاری تھا جب تک انسان کی پیدائش نہ ہوئی تھی۔ جب اللہ نے انسان بنایا، انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا، تو جنوں میں رسالت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، اور انسانوں ہی کے رسول ہیں جو کہ جنوں کی طرف بھی رسول ہوتے ہیں۔ اب ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جنوں کا تو مادہ تخلیق انسانوں سے مختلف ہے، وہ آگ سے بنائے گئے ہیں، انسان مٹی سے بنائے گئے ہیں، اور کچھ تخلیق کے ساتھ ساتھ کچھ اللہ تعالیٰ نے صفات بھی مختلف دی ہیں۔ مثال کے طور پہ جن اڑ سکتے ہیں، انسان نہیں اڑ سکتے اس طرح سے، اور مختلف جو فرق ہیں۔ تو یہ جو مختلف چیزیں ہیں انسانوں میں اور جنوں میں جو اختلاف ہے، اس کو کیسے کور کیا جائے گا، یعنی اس میں ہدایت کیسے دی جائے گی؟ تو بات سمپل ہے کہ اسلام نے دیکھیں کیا کہا، طیب کھاؤ، ٹھیک ہے نا؟
تو جب انسان طیب کھائیں گے تو جنوں کے لیے بھی طیب ہی ہے۔ اب انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ لباس کیسا پہنے؟ سطر ڈھکے۔ جنوں کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ لباس ایسا پہنے کہ سطر کور ہو جائے ان کا، اس لیے کہ جن بھی عاقل مخلوق ہے نا، عاقل بھی ہیں اور مکلف بھی ہیں۔ مکلف سے مطلب کیا؟ اللہ کے ہاں ان کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ جنوں کے لیے بھی گناہ اور ثواب ہے، جنوں کے لیے بھی جنت اور دوزخ ہے۔ تو عاقل مخلوق ہے جنوں کی اور مکلف مخلوق ہے۔ لہٰذا جو بھی قرآن میں ایمانیات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں، عبادات ہیں، یہ ساری کی ساری جنوں پر بھی شریعت اپلائی ہوتی ہے۔ ان کو بھی شرک سے بچنا ہے۔ شادی بیاہ کا معاملہ ان کے ہاں بھی ہے، ان کے ہاں بھی زنا جو ہے وہ حرام ہوگا جیسے انسانوں کے لیے حرام ہے۔ ان کے ہاں بھی جھوٹ بولنا، غیبت سے بچنا، یہ بھی سب حرام ہوگا جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ اب جو باقی فرق ہے تھوڑا بہت عادات کا یا طبیعت کا، اب اللہ عالم اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے لیے کیا ہدایت کا انتظام کیا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اس کا انتظام رکھا ہوگا کہ کیا غذا ان کے لیے حلال ہے، اس کا ان کو بتا دیا گیا ہوگا۔ تو اکثر علماء کا خیال یہی ہے کہ جو انسانوں کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے وہی جنوں کے بھی رسول ہوتے تھے، اور جنوں کے لیے ان پر ایمان لانا ایسا ہی فرض تھا جیسے انسانوں کے لیے ہے۔ اور کچھ علماء کا خیال یہ ہے کہ نہیں، جنوں کے اندر سلسلہ الگ چل رہا ہے رسالت کا، اور انسانوں میں سلسلہ الگ چل رہا ہے رسالت کا۔ اس میں جنوں پر جو بات ضروری ہے، واجب اور لازم ہے، وہ یہ ہے کہ جو انسانوں میں سے رسول آئیں ان کو بھی وہ مانیں گے ضرور۔ لیکن یہ بات اتنی زیادہ دل کو لگتی نہیں کہ جنوں کے اندر بھی رسول آ رہے ہیں۔ یہاں سورہ احقاف میں بھی اور آگے سورہ جن میں بھی ہم جس طرح مضمون پڑھیں گے، اور جتنی تاکید آ رہی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کی، اور ساتھ ساتھ کیا، یہدی الی الرشد، یہ ہدایت دیتے ہیں صحیح راستے کی طرف۔ سورہ جن میں انشاءاللہ یہ مضمون ہم پڑھیں گے۔ اگر ان کے اپنے پاس رسول آ رہے ہوتے تو وہ یہ کیوں کہتے کہ یہدی الی الرشد، یہ ہدایت دیتے ہیں ہمیں صحیح راستے کی طرف؟ وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو وہی بات کہہ رہے ہیں جو ہمارے رسول بھی کہہ چکے۔ لیکن یہاں ذکر بھی کیا کیا انہوں نے؟ ایک ذکر کیا موسیٰ علیہ السلام کا، اور اب ذکر وہ کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کو مشروط کر رہے ہیں کہ تمہیں اگر عذاب سے نجات چاہیے تو ان پر ایمان لاؤ۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جو نہیں مانے گا تو وہ تو گمراہی میں پڑ گیا۔ آگے فرمایا اولم يروا ان اللہ الذي خلق السماوات والارض ولم يعي بخلقهن بقادر على ان يحيي الموتى بلى انه على كل شيء قدیر۔ اور کیا ان لوگوں کو یہ بات سجائی نہیں دیتی کہ جس اللہ نے زمین اور آسمان پیدا کیے اور ان کو بناتے ہوئے جو نہ تھکا، وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ مردوں کو جلا اٹھائے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی خاتمہ سورت کی اب یہ آیات ہیں۔ جنہوں نے تو اپنا کلام مکمل کیا، انہوں نے کہا کہ جو اللہ کے داعی کی بات نہ مانے، وہ نہ زمین میں خود کوئی بلبوتا رکھتا ہے کہ اللہ کو زج کر دے، نہ کوئی ایسے حامی سرپرست ہیں کہ اللہ سے بچا لیں، اور ایسے لوگ تو کھلی گمراہی میں پڑے ہیں۔ اب اگر کسی کے پاس خبردار کرنے والا نہ بھی آیا تب بھی اس کے لیے بہت نشانیاں ہیں کہ دیکھو زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، تخلیق کیسے ہوئی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اگر تم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بس یہ تخلیق ایک دفعہ ہوگی اور دوبارہ نہ ہوگی، یہ بھی تمہارا خیال غلط ہے۔ جو رب ایک دفعہ بنانے سے نہ تھکا، وہ دوبارہ آخر کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ مردہ کو زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ تو قادر ہے کہ یحیی الموتیٰ، مردوں کو زندہ کر دے۔ ولم یعی، نہیں تھک گیا وہ ان کی پیدائش سے۔ انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے سورہ قاف میں وما مسنا من لغوب، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہم نے زمین آسمان کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور ہمیں کسی تھکن نے نہیں چھوا۔ افاعینا کا لفظ بھی آتا ہے نا، افاعینا بخلق الاول، مادہ اس کا عین یا ہے، یا کا عین یا مراد ہے تھک جانا، ایگزاسٹ ہو جانا۔ تو اللہ کا کریٹو پاور کو ایگزاسٹ نہیں ہو گیا ایک دفعہ دنیا بنا کے؟
وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس روز یہ کافر آگ کے سامنے لائے جائیں گے اس وقت ان سے پوچھا جائے گا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ قالوا بلی وربنا قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، یہ کہیں گے ہاں ہمارے رب کی قسم یہ واقعی حق ہے۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب عذاب کا مزہ چکھو اپنے اس انکار کے پاداش میں جو تم کرتے رہے تھے۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے یہاں پر کہ اپنے اعمال، اپنا کفر قیامت کے دن ان کو یاد ہوگا، یعنی قیامت میں کنٹینیوٹی آف کانشیسنس برقرار رہے گی، یعنی کہ ایسا نہیں ہوگا کہ مجرموں کو پتہ ہی نہ ہو کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے۔ جیسے ہندوازم کے اندر ہے ری انکارنیشن کا تصور کہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بھئی کس چیز کا بدلہ مل رہا ہے مجھے، کہہ دیتے ہیں پچھلے جنم کا بدلہ ہے، اور پچھلا جنم یاد نہیں۔ قیامت کے دن سب کو خوب یاد ہوگا کہ ہم نے کیا کیا تھا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اے ہمارے رب ہم کو تو پتہ ہی نہ تھا، کہیں گے بلا وربنا، کہیں گے کیوں نہیں، بالکل یہ حق ہے، قسم ہمارے رب کی۔ سورہ انعام میں بھی ہم نے پڑھا تھا، وہ کہیں گے انا کنا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم نے ہی غلطی کری۔ بالکل جیسے انسان روز نیند سے اٹھ جاتا ہے، رات کو سوتا ہے، صبح اٹھتا ہے، ایسی ہی یقینی ہے قیامت بھی۔ ایک دن سوئیں گے، اگلے دن صبح اٹھ جائیں گے، وہ قیامت کی صبح ہوگی، اور کافروں کو پھر کہہ دیا جائے گا کہ تم چکھو عذاب بوجہ اس کے جو تم کفر کیا کرتے تھے۔ اب جب کفر کا انسان غلبہ دیکھے اور حق کو مغلوب دیکھے تو پھر کیا کرے؟ فرمایا فاصبر، تو صبر کیجئے، کما صبر اولو العزم من الرسل، اس طرح صبر کیجئے جیسے کہ اولو العزم رسولوں نے صبر کیا تھا۔ اولو العزم رسولوں کے اندر نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں کہ اولو العزم رسولوں کی طرح صبر کیجئے، ولا تستعجل لهم، اور ان کے معاملے میں جلدی مت کیجئے، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھ لیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، ان کو یوں معلوم ہوگا جیسے دنیا میں دن کی ایک گھڑی بھر سے یہ زیادہ نہ رہے تھے۔ اتنا ان کو لگے گا کہ تیزی کے ساتھ وقت گزر گیا، ابھی تو ہم گئے تھے یہاں سے، ابھی تو لست بربکم کا ہم جواب دے کر گئے تھے اور ابھی ہم واپس آ گئے۔ تو فرمایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بے صبرے مت ہوئیے، آپ صبر کیجئے، آپ جمے رہیے، استقامت اختیار کیجئے، اپنے عمل کو بھی کمزور مت ہونے دیجئے ان کی مخالفت کی وجہ سے، اور ان کی مخالفت دیکھ کر دل برداشتہ مت ہوئیے۔ ابھی اللہ مہلت دے رہا ہے، اس مہلت میں بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں، کیا پتہ کتنوں ہی کو اب ہدایت مل جائے، تو اللہ ان کو بھی مہلت دیتا ہے، وقت دیتا ہے۔ اللہ جلدی جلدی فیصلے نہیں فرماتا، اللہ جلد باز نہیں۔ اب وہ قیامت کا دن تو آنے ہی والا ہے، ایسا لگے گا جیسے کہ بس ایک گھڑی بھر دنیا میں گزار کر آ گئے، بلاغ، بات پہنچا دی گئی۔ ایک لفظ ہے، بڑی فصاحت ہے ایک لفظ کے اندر کہ بات پہنچانے کا حق ادا کر دیا گیا، کوئی شک نہیں، کھول کھول کے بتا دیا۔ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ یعنی قرآن کے آنے کے بعد کیا دلیل، کیا بہانہ ہے، کیا وجہ ہے نافرمانی کی؟ جس کو ہلاک ہونا ہے بس وہی نافرمانی کو اپنا طریقہ زندگی بنائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا اور اپنے آپ کو بچانے کا بھرپور انتظام فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔